المقدس انبیاء کی سرزمین ملک فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، جسے یہودی یروشلم بھی کہتے ہیں۔ مختلف ادوار کے حساب سے یہ جگہ مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ ایک تقریباً 35 ایکڑ پر محیط کمپاؤنڈ ہے، جس میں مسجد اقصی، مسجد قبلتین، گنبد صخرہ جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف متعین کیا گیا، اور گنبد صخرہ وہ پہاڑ یا ٹیلہ ہے جہاں سے آقا دو جہاں کا سفر معراج شروع ہوا۔ یہودیوں کے حساب سے یہ ٹیلہ وہ ہے جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا اور جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، جہاں ان کے 2 ٹیمپل بنے اور ڈھا دیے گئے، اور اب اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بننا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا پر راج کریں۔ آج کی مسجد اقصی میں تقریباً 5 لاکھ نمازوں کی گنجائش ہے۔ یہ کمپاؤنڈ الحرم الشریف کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی اور کعبہ مکہ شریف کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ مسجد اقصی کی ابتدائی تعمیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہوئی ہو، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا، جبکہ دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کو فلسطین میں۔ مسجد اقصی، مسجد حرم کعبہ اور مسجد نبوی مدینہ کے بعد تیسرے نمبر کی مقدس ترین جگہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسجد اقصی کی ابتدائی تعمیر میں سب سے اہم نام حضرت یعقوب کا بھی ہے۔ حضرت یعقوب کے زمانے میں یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جس کو بعد میں حضرت سلیمان نے جنوں کی مدد سے بڑی تعمیر کروائی۔ جنوں سے تعمیر کا ثبوت اس مسجد کے زیر زمین پہاڑی پتھروں کی دیواروں، کالم، بیم، شیطروں سے ہوتا ہے، جس کو ڈیزائن اور تعمیر کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ مسجد اقصی نے کئی 100 سالوں میں کئی عروج و زوال دیکھے، کبھی زلزلوں کی نظر ہوئی، کبھی بخت نصر کے ہاتھوں ڈھائی گئی، کبھی رومن امپائر نے تباہ کر کے چرچ بنا دیا۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں کا سفر معراج بھی یہیں سے شروع ہوا۔ اسی جگہ نبی پاک نے تمام انبیاء کی امامت کی اور امام الانبیاء قرار پائے، اور اسی جگہ کسی پہاڑ یا ٹیلے سے سفر معراج براق کے ذریعے شروع کیا، جہاں آج گنبد صخرہ ہے جسے یہودی ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ یہ ٹیلہ مسلمانوں اور یہودی دونوں کے لیے مقدس ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، بہت سے لوگ اس گنبد صخرہ کو مسجد اقصی کا گنبد تصور کرتے ہیں۔ یہ گنبد مسجد اقصی پر نہیں بلکہ سفر معراج والے ٹیلے کے اوپر ملک بن مروان نے اپنے دور میں تعمیر کروایا۔ اسلام کی فتوحات کے بعد جب حضرت عمر فلسطین تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ مسجد اقصی کو مزید وسعت دی اور تعمیر نو کی، اور وہ چرچ اسی حالت میں رہنے دیا۔ حدیث کے مطابق رسول خدا نے فرمایا، مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 گنا ہے۔